I'm sure کہ جتنے بندے موجود ہیں they are interested in this topic and they would have questions to ask. So please. آپ نے وہ ایک بک بتائی تھی جس میں لیفٹزم کا ذکر تھا، بک کا نام جنا لائف بائی یاسر حمدانی. اچھا، تو اس میں جو اس زمانے کے جو لیفٹسٹ لوگ تھے ان کی سوچ کیسی تھی اور آج کل کا جو لیفٹزم چل رہا ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے، اور وہ قائداعظم کو انہوں نے کیسے ریلیٹ کیا تھا لیفٹزم سے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز ڈیفائن کریں گے نا کہ لیفٹزم کیا ہے. جنرلی جو ہے رائٹ کو کنزرویٹو اور لیفٹ کو نان کنزرویٹو سمجھا جاتا ہے. اس ڈیفینیشن کے انڈر ہم چل رہے ہیں. باقی ورنہ لیفٹ کو یوزلی سوشلزم یا کمیونزم سے بھی جوڑا جاتا ہے. جو یاسر حمدانی صاحب ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، وہ پاکستان کے جو آج کل کے لیفٹسٹ ہیں وہ بھی اس کتاب کو بڑا انڈورس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی اسلامی نظریاتی ریاست بنانا قائد اعظم کا نہ ہی مقصد تھا نہ ہی وہ کبھی یہ چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس پوائنٹ کو پروو کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی ہے. جو پرانے زمانے کے لیفٹسٹ تھے نا، آگے جو قائد اعظم کے زمانے کے لیفٹسٹ تھے، قائد اعظم کے زمانے میں آپ گاندھی جی کو بہت بڑا لیفٹسٹ کہہ سکتے ہیں، واز ویری نان کنزرویٹو. اس کے علاوہ ایک ایکسٹریم لیفٹ تھا انڈیا میں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، اور جو سوویت یونین وغیرہ سے لیفٹ ایک اسپانسر ہو رہا تھا وہ بھی تھا. اب قائد اعظم کی اگر آپ پوزیشنز لیں تو ہی واز آلویز مور سینٹر رائٹ ان ہز پالیٹکس، اور گاندھی جی واز سینٹر لیفٹ، اور ایک ایکسٹریم لیفٹ والے بھی. جو ایکسٹریم لیفٹ والے تھے وہ تو ان سب کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ سارے ہی جو ہیں وہ بالکل واجب القتل ہے. جو ایکسٹریم رائٹ والے ہیں ان کی بھی اس طرح کے پوائنٹس ہوتی ہیں. دیکھیے ہم نے اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر آپ نے لیفٹسٹ کا سوال پوچھا، آج کل کے لیفٹسٹ اس بات کو بہت پش کرتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اسلامی نظریاتی ریاست بنانا چاہتے ہی نہیں تھے. اور اس میں اب آئی ول گو انٹو سم ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو مین وہ پلانکس یوز کرتے ہیں نا، وہ ایک تو ان کی پرسنل لائف ہے. پرسنل لائف میں آئی ایم شیور موسٹ آف یو نو کہ قائد اعظم اس طرح کے 5 وقت کے نمازی پرہیزگار مسلمان مولوی بالکل بھی نہیں تھے جس طرح سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ ارلی لائف میں. لیکن یو ہیو ٹو لک ایٹ دا بیک گراؤنڈ آف دا مین. قائد اعظم جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے خواجہ اسماعیلی سیکٹ کا تعلق رکھتا تھا، لیکن their family had left that sect as well کیونکہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی اپنے پیشوا سے. اور اس کے بعد مردم شماری کے خانے میں وہ امامیہ فرقہ انہوں نے لکھوایا، جو شیعوں کا امامیہ فرقہ ہے نا وہ لکھوایا، صرف اس لیے کہ خواجہ اسماعیلی میں نہیں شامل ہونا. اور اگر آپ قائد اعظم کی پرسنل لائف دیکھیں ان کی فیملی کی، خاص طور پہ سٹارٹ میں، تو اس میں کوئی مذہب کا رول تھا نہیں. اور قائد اعظم پھر اس کے بعد ان کے فارمیٹیو ایئرز گزرے وہ برٹش ایلیٹ کے ساتھ گزرے ہیں، وہ بہت جلدی برٹش ایلیٹ میں شامل ہو گئے تھے، بیرسٹر بنے. اور اس زمانے میں قائد اعظم کے لبرلزم کی طرف، بیکاز بات بڑی سمپل ہے، برٹش جو کنزرویٹو ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ انڈین یہ تو کالا ہے، کالا ہے جی. ویسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 1893 میں پہلا نان وائٹ انڈین ممبر الیکٹ ہوا برٹش پارلیمنٹ میں، دادا بھائی نروجی. دادا بھائی نروجی واز اے پارسی. قائد اعظم نے بھی ان کے الیکشن کمپین میں حصہ لیا تھا، ہی واز اے اسٹوڈنٹ ان لنڈن. تو دادا بھائی نروجی کے خلاف جو کنزرویٹو اپوننٹ تھا اس نے تقریر کرتے کہا تھا کہ کیا ہم ایک کوے جیسے کالے انڈین کو سلیکٹ کریں گے. اینڈ قائد اعظم ایکچولی ڈڈ مینشن دس فریز اے لاٹ آف ٹائمز لیٹر ان لائف کہ میں مطلب I was very offended کہ اگر وہ کوے کی طرح کالا تھا تو پھر میں اس سے بھی زیادہ کالا تھا. ٹھیک ہے دادا بھائی مطلب he went into وہ لبرلزم کی سائڈ. اب لبرلزم کی جو سائڈ تھی نا اس وقت انگلینڈ وغیرہ میں it was very anti religion. You have to understand that. اس وقت نیا نیا وہ کلچر ڈیولپ ہوا تھا، نیچا کہہ رہا ہے کہ خدا کا انتقال ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ. تو قائد اعظم اس سائڈ پر گئے. اس کے بعد دین جو چیز ہے کہ جو سینٹر رائٹ کا پولیٹیشین ہے، جو لبرل ہے، انڈین ہے لیکن کمیونسٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہتا، اس چیز میں بلیو نہیں کرتا، ویئر وڈ ہی گو؟ obviously اس کی اورینٹیشن پھر نیشنلزم کی طرف ہے، اینڈ ہی وینٹ ٹورڈز انڈین نیشنلزم. اور ادھر انہوں نے ہی واز ویری انٹیلیجنٹ، ہی واز ویری کین، پالیٹکس کو بہت اسٹڈی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کا جو مسئلہ ہے مین یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ دو قومیں ایسی ہیں جن میں آپس میں اتنا زیادہ وہ چشمک ہے کہ یہ یونائٹڈ فرنٹ برٹش کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، یونائٹڈ نیشنلزم. تو انہوں نے کہا میں اس پر زور لگاؤں گا اور پورا زور لگاؤں گا، اینڈ ہی ڈیڈ. اور دوسری چیز ایز اے لائر ہی آلویز بلیوڈ ان کانسٹیٹیوشنلزم. گاندھی جی سے ان کا بیسک اختلافات جو سٹارٹ ہوئے تھے جس زمانے میں دونوں اس چیز پر تھے کہ انڈین نیشنلزم پر چلنا ہے،
اس وقت بھی ان کی آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہوئے اور قائد اعظم نے کانگریس بھی اسی وجہ سے چھوڑی تھی 1920 میں کہ قائد اعظم کا پوائنٹ تھا ول آلویز پرسو لیگل کانسٹیٹیوشنل میتھڈس بیکاز وی آر ناٹ ریڈی فار ریولیوشنری میتھڈس, نہ ہی ہماری نیشن ریڈی ہے, اس سے صرف فساد ہوگا. گاندھی جی بیک ٹو ڈیفر. تو قائد اعظم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا, نان کوآپریشن موومنٹس وغیرہ میں حصہ نہیں لیا. وہ کانسٹیٹیوشنل لیگل راستوں سے ہندو مسلم یونٹی کے ذریعے نیشنلزم کی طرف تھے. لیکن جگہ جگہ پر ان کو اس میں مشکلات کیا ہوئی کہ دا ادر سائڈ بیسیکلی قائد اعظم چاہے نام کے مسلمان ہوں اس وقت, لیکن دا ادر سائڈ دا ہندوز دے نیور ریئلی bothered to give any concessions or honor any agreements. 1915 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا, اس کو انہوں نے کہا ان کی بات ہم مانتے ہی نہیں. پھر قائد اعظم نے جب نہرو رپورٹ آئی, نہرو رپورٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اب یہ چیزیں نا بہت ساری چھپا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو یاسر حمدانی صاحب اگر لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں جی قائد اعظم تو شراب بھی پیتے تھے, انہوں نے ایک پارسی لڑکی سے شادی بھی کی تھی جس نے اسلام سے برائے نام قبول کیا تھا صرف اس لیے کہ انڈیا میں میرج ہو ہی نہیں سکتی تھی among different religions. اور قائد اعظم اس لیے کنورٹ نہیں ہوئے کیونکہ وہ مسلمانوں کی سیٹ سے الیکٹ ہوتے تھے. مزے کی بات ہے کہ قائد اعظم تو اس وقت الیکشن میں پھر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے 1919 میں جب ان کی شادی ہوئی. That is not a point. Basically point یہ تھا کہ he had started developing an Islamic identity by then. پر سے ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا چاہے میں جو بھی ہوں. اور ایک چیز ہے کہ نیشنلزم بائی برتھ ہوتا ہے. Why was he Indian? Because he was born in India. By the same tenet انہوں نے اپنے اوپر یہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا لاجک کہ پھر میں پیدا بھی مسلمان گھرانے میں ہوا تو میں چاہے وسکی پیتا رہوں گا رہوں گا تو مسلمان ہی. آفٹر ورڈز بندہ گرو کرتا رہتا ہے ان لائف. جو چیز ایک چینج نظر آئی, ایک تو فاطمہ جناح کا انفلوئنس بھی نظر آتا ہے. شی واز مور ریلیجیس دین قائد فرام دا اسٹارٹ. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ بھی ہے, کہا جاتا ہے کہ رتی جناح اور فاطمہ جناح کی ایک دفعہ لڑائی ہو گئی گھر میں. لڑائی کس بات پر ہوئی کہ فاطمہ جناح واز ریڈنگ دا قرآن, شی ڈیڈ ایوری ڈے. تو رتی جناح نے کہا کہ بھئی یہ کیا تم پڑھتی رہتی ہو ہر وقت, اور انہوں نے ایک دو نے سنا دی. تو اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ قرآن از اونلی اے بک ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ ناٹ ٹو بی ریڈ. اور رتی جناح واز اے ینگ گرل آف اے ویری ویلدی فادر. تو شی ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز اے اسپوائلڈ چائلڈ بائی مینی آف دیم. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ ہاؤ کین یو ٹاک اباؤٹ اے بک دیٹ یو ہیونٹ ریڈ. اور اس پہ گھر میں کافی لڑائی شڑائی ہوئی. الٹیمیٹلی ان کی اتنی لڑائیاں وغیرہ ہوئی کہ قائد اعظم who loved his sister very much he had to send her to school in Calcutta تاکہ ہر روز کی جو لڑائی ہے اس سے تھوڑی جان چھوٹے. لیکن بہرحال اس کے بعد 1928 onwards جب رتی جناح کی ڈیتھ کے بعد قائد اعظم بھی he was getting advanced in years. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, he was always a very avid reader. اور یہ جو اسپرچویلٹی کے کوشچنز ہیں آپ کو کبھی نہ کبھی تو آپ کے سامنے آنا شروع ہو ہی جاتے ہیں. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ ٹرننگ ٹوورڈز ریلیجن ایٹ دیٹ ٹائم وین ہی ہیڈ بین ڈسلوینڈ بائی دا برٹش, deceived and rejected by the Hindus, and he could see that the Muslims were facing a very bleak future in India. اور ایک چیز جو ان کے کیریکٹر میں ہمیشہ بہت ہی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک رہی ساری عمر رہی, وہ تھی از لو فار جسٹس. جسٹس اور فیئرنیس والی جو چیز تھی کہ وہ کبھی اس پر کمپرومائز کرتے ہی نہیں تھے, اور پروپرائٹی پر. ایون ہیکٹر بولیتو صاحب جو ہے جنہوں نے ان کی پہلی بایوگرافی لکھی, وہ کہتے ہیں کہ میں پرانے بامبے والے لائر سے بھی ملا جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے, انہوں نے کہا اس بندے میں ایک بات تھی, he was never unfair, he was always honest to the board. جیسے کہ ایک لینڈ لارڈ نے کیس پریزنٹ کیا, اس نے کہا جی کہ آپ میرا کیس لڑیں. قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, قائد اعظم کو نا رولز رائس لائر کہا جاتا تھا بامبے میں, اس کی وجہ ہے رولز رائس واز the most expensive car at that time. اور ایک کلائنٹ نے کہا آپ کی فیس بہت زیادہ ہے, تو اس نے کہا کہ my boy you cannot drive a Rolls Royce without paying for it. تو ان کا نام پڑ گیا تھا رولز رائس لائر. انہوں نے کہا بھائی میری فیس ہے 500 روپے پر ڈے, سمپل پیریڈ, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو وہ ایون نواب صاحب بھی پریشان ہو گئے. نواب صاحب نے کہا جناب میرے پاس نا 5000 روپے ہیں, آپ یہ سارے لے لیں, میرا کیس نہ. نہیں, دیٹس ناٹ دا وے آئی آپریٹ. اگر تمہارا کیس مہینہ چلے گا تو 500 روپے پر ڈے کے حساب سے 15,000 فیس ہوگی, 2 مہینے چلے گا تو 20,000 ہوگی. ٹیک اٹ اور لیو اٹ, نہیں تو فائنڈ یور سیلف انادر لائر. اس نے کہا, اس نے مشورہ وغیرہ کیا, انہوں نے کہا نہیں نہیں از دا بیسٹ. ٹھیک, he hired him. Qais won the case in 3 days. And he took his 1,500 rupees. اور انہوں نے ایکسٹرا چیک بھجوایا نواب صاحب نے. قائد اعظم and he was very curt always. وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا, ان کو ایروگینٹ وغیرہ اس طرح سے کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل سیدھی بات کرتے تھے. یہ بھی ان کی پرسنالٹی کی ایک
कैरेक्टरिस्टिक थी जो स्टार्ट से एंड तक, उन्होंने एक इंतहाई सीधा सा लेटर लिखा कि आई फाउंड दिस अमाउंट एंड दैट वाज द फी एंड आई एम सेंडिंग बैक द बैलेंस, दैट्स इट, फुल स्टॉप। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर एस्क्वायर हो गया, कहानी खत्म। तो उनकी जिंदगी में हमेशा ये वाली चीज थी कि मुझे फायदा हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जस्टिस मस्ट बी सर्व। किसी के साथ भी ज्यादती होगी, सबसे पहले उन्होंने कहा जी ज्यादती हो रही है इंडियंस के साथ कि ब्रिटिश उन्हें चूस रहे थे। Then he came into the arena and he saw कि यार नहीं, जो मुसलमान है जिस कौम में पैदा हुआ था उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, उसके इंटरेस्ट के लिए फाइट करते 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 केम टू द गोल ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली जो कायद आजम के लिहाज से मतलब मेंटर इस तरह तो नहीं कहा जा सकता इकबाल को कि दे नेवर हैड अ वेरी क्लोज पर्सनल कम्युनिकेशन, बट अल्टीमेटली इन द 1930s कायद started subscribing to his policies, his philosophies. उन्होंने उनको पढ़ा and he started saying कि yes, this man is making sense. And that man had been saying for 20 years कि यार फेयर डील कभी भी नहीं मिलनी इधर, कौमें हैं ही अलग, अगर आपने अमन चाहना है ना इस इलाके में तो उसका तरीका यह है कि दोनों को अपना अपना हिस्सा दे दिया जाए ताकि वो एक दूसरे से इनसिक्योर ना रहे। दैट वाज इकबाल्स फिलॉसफी। और इकबाल का फिर एक पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था इस्लाम के बारे में। ही थॉट कि इस्लाम वाज द आंसर, कम्युनिज्म है दुनिया में, कैपिटलिज्म है, सब कुछ है, ही थॉट इस्लाम वाज द आंसर। And Qaid also started subscribing to that theory, especially in the late 1930s. और ये वो चीजें सारे लेफ्टिस्ट खा जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो आज हो जरूरी नहीं 30 साल बाद ही आप वही हो। अगर आप सारी उम्र वही रहो जो आप 10 साल की उम्र में थे, then what have you learned? लेकिन आपने फिर ये क्वेश्चन भी पूछना होता है कि आर यू लर्निंग द करेक्ट थिंग्स और आर यू लर्निंग द रॉन्ग थिंग्स? वो फिर आप अपने लिए डिसाइड करते हैं। एंड दीस वर द क्वेश्चंस दैट द कायद आस्क्ड हिमसेल्फ अ लॉट। और उसके साथ साथ उनकी ओरिएंटेशन चेंज होती गई। जब इकबाल जो कि वर्ल्ड रिनाउंड फलसफी था, जो कि उस वक्त बर्गसन के साथ बैठकर बात करता था और पूरी दुनिया में पता था कि जी पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई फलसफी है तो वो टकोर है, इकबाल है, एंड दीज आर द गाइज। तो इकबाल ने जब कहा कि नहीं जी ये थ्योरी है या इस तरीके से काम चलता है और हमने मुल्क अलहदा बनाना ही है, मुसलमान एक अलहदा कौम है, आपको एक अपना अलहदा विजन बनाएंगे तभी काम बनेगा, वरना नहीं चल सकते अल्टीमेटली, वरना जो हिंदू मेजोरिटी है वो इनको स्वॉप भी करेगी और इनको अडल्टरेट भी कर देगी और बहुत ज्यादा इनके ऊपर जो है वो हार्डशिप आएगी। उसके नतीजे में द नेशन वुड सीज टू एग्जिस्ट अल्टीमेटली। अभी तो ब्रिटिश ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी हिंदूज को पूरी तरह गालिब नहीं आने देना, क्योंकि उनका इंपीरियल जो था रूल वो इसी सूरत में बरकरार रह सकता था, बट व्हेन द ब्रिटिश लीव देयर वुड बी नो सेफगार्ड। तो ये वाली सारी जो लॉजिक थी, कायद ने इसको फौरन नहीं माना। इकबाल ने तो उनकी मुलाकातें 20 से होती नहीं है। इलम दीन शहीद वाला जो केस था तो आप लोग उससे वाकिफ होंगे। अल्लामा इकबाल वाज द वन हु हायर्ड मोहम्मद अली जिन्ना फॉर इट, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट मोहम्मद अली जिन्ना वाज पर्सनली अ वेरी इररिलीजियस टाइप ऑफ मुस्लिम एट दैट टाइम, बिकॉज इकबाल सेड ही इज द बेस्ट वी हैव टू हायर एज अ लॉयर। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। इवन इकबाल की डेथ तक एक चीज थी कि 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था, हम लोग कहते हैं करारदादे पाकिस्तान पेश हुई है सारा, उसका जो बैकग्राउंड है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कायद आजम मुसलसल मुस्लिम लीग के जो सेशंस थे वो मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस में करते रहे पिछले सालों में, और अल्लामा इकबाल उन्हें लेटर पर लेटर लिखते रहे कि आप लाहौर में करें। उसकी वजह यह थी कि कम्युनल टेम्परेचर हाई हो रहा था और बहुत सारे मुसलमान इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ रहे थे कि हमें अब सेपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। कायद आजम उस वक्त भी चाहते थे कि यार हिंदू अगर हमें कोई फेयर डील दें तो हम मुल्क का बंटवारा ना करें। अल्लामा इकबाल न्यू के अल्टीमेटली होना ही होना है, जल्द होना चाहिए, बस देर करेंगे तो हमारा चांस निकल जाएगा। और एवरीबॉडी न्यू के लाहौर में जहाँ इकबाल के सारे बंदे बैठे हुए थे, ही वाज आल्सो एट दैट टाइम हेडिंग द प्रोविंशियल मुस्लिम लीग, और लाहौर में करने का मतलब ही है कि फिर इकबाल का जो मैंडेट है वही होगा। अगर लाहौर में सेशन हुआ तो उसमें फिर ऐलान होगा कि जी हमने अलग होना है, जब भी होगा। और इकबाल न्यू दैट, जिन्ना न्यू दैट, एवरीबॉडी एल्स न्यू दैट एज वेल, इवन द कांग्रेस न्यू इट कि अगर अब इस क्लाइमेट में लाहौर में मुस्लिम लीग करेगी ना तो बात फिर यही होगी, क्योंकि लाहौर का क्राउड भी यही डिमांड कर रहा है। सारा पाकिस्तान का वो, पाकिस्तान का नाम तो उस वक्त इतना मशहूर नहीं था, लेकिन सिंध में, पंजाब में, बंगाल में जो 3 मुस्लिम प्रोविंसेस थे उनमें ये मुतालबा डायरेक्शन पकड़ चुका था। कायद आज़म ट्राइड टू डेफर इट एज लॉन्ग एज ही कुड,
1939 میں جب ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی, جب کانگریس منسٹریز نے ریزائن کر دیا, اس کے بعد انہوں نے ایک اور ایفرٹ کی کہ انہوں نے کانگریس والوں کو, یار دیکھیں برٹش نے آپ کو را ڈیل دی ہے, ہم آپ کے کمپیٹریوٹس ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, مل کر یونائٹڈ انڈیا بنا دیتے ہیں, صرف ہمیں منیمم سیف گارڈز چاہیے, بس کچھ نہیں چاہیے بہت زیادہ. They said no. Every time they said no. جو قائد اعظم کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ I always found myself as a supplicant at the door of Gandhi, Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru, and what I was asking just for a chance for the Muslim nation to live in dignity in a united India. And they always said no, we'll not hear you, will not heed to your any argument. ہم صرف ایک میجورٹیرین اسٹیٹ بنائیں گے جس میں ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر آئین بنے گا, اور وہ سینٹرل ہوگی, پروونسز کو آٹونمی بھی دی ہوگی کہ جس میں پروونس میں مسلم میجورٹی بھی ہے اس میں بھی مرضی ہماری چلے گی. That was when he decided 1.5 years after Iqbal had died کہ okay, fine, then we have to fight it out. And then he went to Lahore and he delivered that speech, and then he turned to a guy, سید مطلوب حسین ان کا نام تھا, وہ پیچھے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ Al-Iqbal would be very pleased today, we finally did what he had been asking us to do. تو وہ چیز ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں نا, اور اس کے بعد جو ان کے آخری 7 سال تھے اس میں پھر ایون اسٹارٹڈ ٹیکنگ ریلیجیس ٹریننگ, اور نماز وغیرہ پڑھنی شروع کر دی, اور جو اس کی تھی وہ بھی چھوڑ دی سارا کچھ. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ ٹرننگ اٹ اراؤنڈ, ایون نو مچ آف اسلامک ریچولز بفور دیٹ. لیکن وہ چیز تھی, ان کے اینڈ ایئرس بھی آ گئے تھے, انہوں نے بڑا کچھ سیکھ بھی لیا تھا, ان کو ان کی راہ سامنے آ گئی اس وقت. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ کہ نہیں, ہم نے اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہی بنانی ہے. اور پھر اگر آپ اس وقت ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو فاطمہ جناح واز دا ون کلوزسٹ ٹو ہم, اور اگر آپ ان کی بک پڑھیں تو اس میں وہ اسی طرح کی باتیں ہیں. 30 اکتوبر 1947 میں پاکستان بن گیا اینڈ ہی نیو ہی واز ڈائنگ, فاطمہ جناح سیڈ کہ یار اس وقت ان کے ذہن میں ہی چل رہا تھا کہ نو آئی ایم اباؤٹ ٹو گو, اور ان کے ذہن میں یہ والے کانسیپٹ تھے شہادت والے, اور سارا جو کہ پیورلی اسلامک کانسیپٹ, جس سے وہ مکمل طور پر ان کے شاید ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوئے تھے جو جس زمانے میں امبیسڈر آف ہندو مسلم کمیونٹی. اور انہوں نے جو تقریر کی لاہور میں, انہوں نے کہا جی میں قوم کے اسٹوڈنٹس اور جوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ لائف اور ڈیتھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور زندگی کی معراج یہ ہے کہ بندہ ایک نیک پرپز کے لیے لڑے یا اسٹرگل کرے, اور اس میں وہ اس دنیا سے چلا جائے, کیونکہ یہی شہادت کی اصل ہے, اور یہی ہم